السلام علیکم۔ اس دور کے نا بہت سے جو لڑکے ہیں نا وہ میک اپ کو پسند کرتے ہیں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے ہی بنا ہے۔ مرد کے لیے جو بنا ہے وہ مرد کے لیے بھی میک اپ ہے، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ بہت سے مرد جو ہیں وہ کرتے ہیں تھوڑا بہت، جو آفس میں جاتے ہیں یا کوئی صاف ستھری سی جاب کرتے ہیں یا تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے، وہ خود کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں۔ باقی جو ہے نا دوسرے اوپری سے جو مزدوری کرنے والے دوسرے تیسرے، ان کی اگر بیوی کر بھی لے نا میک اپ تو وہ اس کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں لو جی یہ نیچرل نہیں لگ رہی ہے، یہ اب پتہ نہیں منہ اس کا کیسا ہو گیا، اس نے منہ چھید اتروا لی ہیں، یہ اب قدرتی نہیں رہی، تو ہمیں تو 2 نمبر عورتیں ذرا نہیں پسند ہیں۔ وہ صرف انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں بھی ایسے بہت سے مرد ہیں جو عورت کی خوبصورتی پہ، اس کی صفائی پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر عورت کی مونچھیں ہوں تو کیسی لگے گی، اگر اس کی بھویں بڑی ہوئی ہیں تو کیسی لگے گی۔ نیچرل کا کیا اچار ڈالیں گے، پھر وہی مرد تھوڑے عرصے کے بعد باہر جو چھمک چھلو سڑکوں پہ جا رہی ہوتی ہے نا، جس نے فل میک اپ کیا ہوتا ہے، فل ڈرامے کے ساتھ وہ رہتی ہے، وہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن اپنی بیوی کی طرف نظر کر کے، ایک نظر بھر کے جو ہے نا میک اپ کیا ہوگا، اس نے دکھانے کے لیے کیا نا اپنے شوہر کو، نہیں دیکھیں بھائی تم تو ہمیں سادہ ہی اچھی لگتی ہے، کہ 2 ٹکے نہ لگانے پڑ جائیں۔ اگر وہ کچھ اور کہہ دے، پائل کا کہہ دے، چوڑیوں کا کہہ دے، تو کہیں گے نہیں بھائی تم ہمیں ایسی ہی اچھی لگتی ہے۔ مطلب کہ صرف آپ نے 1-2 جملے بولنے ہیں اور عورت سے عورتانگی ہونے کا بھی حق آپ چھین لیتے ہیں۔ ٹوٹلی مرد بنا کے نا عورت کو، ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں پورا مرد بناتے ہیں اسے، اس کی برین واشنگ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ایسی عورت نہیں پسند ہے، ہمیں تو رونے دھونے والی عورت بالکل نہیں چاہیے، ہمیں تو مضبوط چاہیے تھی۔ جب وہ ہو جاتی ہے مضبوط، پھر کہتے ہیں تم تو عورت ہو ہی نہیں۔ ایک عرصے سے آپ اس کا دماغ خراب کر رہے ہو، مختلف جملے کہہ کے کہ اگر وہ ذرا سا نخرہ دکھائے تو بھائی ہمیں تو نخرے والی پسند ہی نہیں ہے، تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ بھائی اس نے شادی کیوں ہے پہلے یہ بتائیں نا۔ اگر اس نے آپ کو نخرے نہیں دکھانے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں رہنا ہے، شوہر کیوں کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے اس کا کہ آگے جا کے کہیں مستقبل میں کام آ جائے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ لوگ پہلے اسے عورت رہنے دیں، پھر اس پر انگلی اٹھائیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی عقل کے ناخن لیں۔ اس دور میں بھی بہت سے چھڑے ایسے ہیں جو سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں یا اپنے باپ دادا کی باتوں پہ چلتے ہیں، ان کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ جو ان کے کان میں چلی گئی انہوں نے وہ سچ سمجھ لیا اور اسی پر ہی عمل پیرا رہے ہیں وہ پوری زندگی۔ پھر جہاں تو بندہ اپنی بات کرے پھر اس پہ منہ بند رکھے، بند بھی نہیں رکھتے، بعد میں پھر کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے لونڈوں کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی دفعہ منہ پہ زناٹے دار ماری جائے، ایک ہی دفعہ ماری جائے کہ مجھ سے میرا حق چھینا نا تو ٹانگیں توڑ کے اندر ڈال دوں گی، اس کے بعد یہ مومن ہو جائیں گے۔